بریکنگ نیوز ہے, بہت بڑی خبر ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے باقاعدہ بیان بھی جاری کیا ہے. کچھ تفصیل شاذب صاحب نے رکھی. جس طرح یہ خبر آئی ہے کہ ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. مختلف مواقع پر اس سے متعلق کا تفصیل سامنے آتی رہی. سپریم کورٹ تک میں معاملہ گیا پاکستان کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے سابق جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس, جو پاکستان کی سب سے پاورفل جو ہے ایجنسی ہے. اہم خبر ہے, جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل فیض حمید کو فوج نے تحویل میں لے لیا ہے. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے, بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اس کے ڈی جی کو پکڑ لیا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کوئی پرانی بات نہیں, صرف 2 سال پہلے جو ہے وہ ان کو پکڑا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے آرڈرز کی کمپلائنس کی گئی ہے. 2 وجوہات کی بنا پہ انہیں پکڑا گیا ہے, 2, اور جو دونوں ہی بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹاپ سٹی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد کے اندر, اس کا جو مالک تھا اس کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید جو تھے انہوں نے ہراس کیا, اس کو کڈنیپ کیا, ریاست کے اداروں کا بیجا استعمال کیا. اور یہ جو سکینڈل تھا کہ جی فوج کو استعمال کر کے اپنے فائنینشیل بینیفٹ لینے کی کوشش کی, یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیز تھی جو جس کی بنا پہ ان کو سزا دی گئی ہے. ایک میسج. دوسرا میسج ان کا جو ہے وہ بھی بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض حمید جو تھے یہ عمران خان کے بہت قریب تھے. یہ اتنے قریب تھے کہ ساری جو مسئلوں کی جو جڑ تھے وہ جنرل صاحب ہی تھے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ سب ایک تو یہ تھے, اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی ایک تاثر تھا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے, موجودہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے, حکومت کو مجبور کرنے کے لیے کہ ان کو اپوائنٹ نہ کیا جائے, یہ بہت ساری پلاننگز کرتے رہے. اور عمران خان بیسیکلی ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ ٹاپ سٹی سکینڈل کے حوالے سے انکوائری کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کچھ ایسی سرگرمی ملوث رہے جن کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے. اب یہ بہت بڑی خبر ہے. نون لیگ بہت زیادہ خلاف رہی جنرل فیض حمید کے, ان کے خلاف بیانات آتے رہے, لیکن حال ہی میں خواجہ آصف نے یہ تک کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے سسر کے گھر پر فیض حمید سے ملاقات ہوئی. خواجہ آصف نے ملاقات کی اور 2019 میں کہا گیا کہ آپ پنجاب لے لیں, اس کے بعد پھر وفاقی حکومت بھی لے لیں. تو انہوں نے فیض حمید کے بارے میں بھی اب یہ پہلی دفعہ اس طرح سے انکشاف کیا. ورنہ یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے نون لیگ سمجھتی تھی کہ جی فیض حمید جو ہیں یہ عمران خان کے بڑے قریب تھے, عمران خان ان کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, یہ ساری باتیں تھی. اور پلان یہ تھا عمران خان کا کہ فیض حمید کو آرمی چیف لگا دینا ہے اور پھر ان کو ایکسٹینشن دے دینی ہے, اور یہ 10 سال کا پلان تھا, یہ سب کچھ تھا. لیکن حال ہی میں خواجہ آصف نے نیا پنڈورا باکس کھولا کہ جی وہ تو فیض حمید بھی بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ حکومت لے لیں اور یہ سب کچھ کر لیں. پھر عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کے درمیان تب بہت زیادہ چپکلش ہو گئی کہ جب فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ ہٹا کر اور کسی اور کو لگانا چاہتے تھے. عمران خان کہتے تھے نہیں ابھی یہ کنٹینیو کرے, کیونکہ افغانستان کی صورتحال کچھ اس طرح کی تھی اور عمران خان کے بقول کہ میں نے کوئی آرمی چیف لگانے کا ان کو نہیں سوچا ہوا تھا, لیکن صرف یہ کہ کنٹینیوٹی رہے, کیونکہ جو بھی امریکہ کے درمیان اور طالبان کے درمیان مذاکرات تھے اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا. بہرحال جناب اب پوری خبر سامنے آ چکی ہے اور اس میں آئی ایس پی آر کا بیان, یعنی فوج کی طرف سے ان کے تعلقات عامہ کی طرف سے کیا بات کی جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ ٹاپ سٹی سکینڈل, یہ ریل اسٹیٹ کا سکینڈل ہے کیا, جس میں اس کے مالک نے الزام لگایا کہ جی کچھ آئی ایس آئی کے لوگ آئے, دیگر لوگ آئے اور انہوں نے سامان لوٹا, اور پھر فیض حمید نے میرے سے رابطہ کیا کہ جی ہم آپ کو کچھ لوٹا دیتے ہیں. پھر ایک چینل تھا, آپ نیوز چینل آ رہا تھا, اس کو بھی آپ کچھ فنڈنگ کریں, اس طرح کی باتیں کی گئیں. یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا تھا, لیکن وہاں پر یہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی یہ کہہ کر کہ دیگر فورمز ہیں آپ وہاں پر جائیں, یعنی سپریم کورٹ پراپر فورم نہیں ہے. تو اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ
فوج کے اندر جو ایک انکوائری کا عمل ہے وہ کیا گیا، اور کورٹ مارشل یعنی کوئی بھی فوجی اہلکار ہوتا ہے چاہے وہ ریٹائر ہو چکا ہو، اگر وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ لیفٹننٹ جنرل کے لیول پر یہ کارروائی ہونا، اور شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ کسی سابق ڈی جی ISI کے خلاف اس طرح سے انکوائری کے بعد ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، ان کو باقاعدہ حراست میں لیا گیا ہے۔